لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہا ایمان بھی لے کے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اب آپ ہی سے سوال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بعد میں آنا ہے، انبیاء پہلے گزر چکے، تو مدد کیسے کریں گے اور ایمان کیسے لے کے آئیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد کیسے کریں گے، ایمان کیسے لے کے؟ پھر مدد کی کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ آج جو ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ ان کی مدد کرنے کی وجہ سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہ کی ہوتی تو آج ہم پر 50 نمازیں فرض ہوتی، تو یہ ان کی مدد ہے۔ تو پتہ چلا مرنے کے بعد بھی اللہ کے بندے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد حضور علیہ السلام کی مدد فرمانے کے سرکار ہے ووکھیاں جے اے نیجے پڑھیاں جانیاں تو اڈی امت کو تے کٹ کرا لو کٹ کرا لو کٹ کرا لو، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں، پھر بھی انہوں نے کہا یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ ایک تو 2 چیزیں ثابت ہو رہی، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، غور سنیں گا۔ ایک تو دنیا سے جانے کے بعد اللہ کا بندہ مدد بھی کر رہا ہے، اور دوسرا دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے بندے کو غیب کا بھی علم ہے۔ کہا سرکار یہ 5 بھی نہیں پڑھی جانی، اس سے بھی کم کروا لیں، یعنی یہ نبی کا علم غیب ہے کہ وہ اپنی نگاہ نبوت سے امت محمدیہ کا پورا جائزہ لے رہا ہے۔ ابھی وہ آئی نہیں ہے، ابھی ان پر فرض نہیں ہوئی، کچھ ہیں ابھی سارے قیامت تک آنے ہیں، ان سب کا انہوں نے اپنی نظروں کے ساتھ نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھا، اور پھر حضور علیہ السلام کو بتایا کہ سرکار یہ مشکل ہو جائے گا، نہیں پڑھی جائیں گی۔ دنیا سے جانے کے بعد مدد بھی ہو گئی، اور دنیا سے جانے کے بعد علم غیب بھی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہے۔